وہ کہتے ہیں صرف نئی چیز ہونا بدعت نہیں ہوتا، وہ اگر شریعت کے خلاف ہو اور شریعت کے اندر اس کی کوئی دلیل نہ ہو تو تب جا کر وہ بدعت ہوتی ہے۔ تم خواہ مخواہ ہر چیز کو بدعت 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 کہتے جا رہے ہو۔ آگے کہتے ہیں یہ صورت اگر نہ ہو تو مجرد دلیل کی بنا پر فلاں کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، اسے بدعت بمعنی دلالت نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا بدعت ہو گیا، یہ تم نے کہاں سے نکال لیا۔ اب وہ آئے ہیں علمی گفتگو کی طرف مولانا، وہ فرماتے ہیں بخاری نے کتاب الجمعہ میں 4 حدیثیں بیان کی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ عہد رسالت اور عہد شیخین میں جمعہ کی صرف ایک اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنے دور میں ایک اذان کا اور اضافہ کر دیا، لیکن اسے بدعت دلالت کسی نے بھی قرار نہیں دیا، بلکہ تمام امت نے اس نئی بات کو قبول کر لیا، بخلاف اس کے کہ انہیں حضرت عثمان نے منا میں قصر کرنے کی بجائے پوری نماز پڑھی تو اس پر اعتراض ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے نماز چاشت کے لیے خود بدعت اور احداث کا لفظ استعمال کرتے ہوئے پھر کہا کہ یہ بدعہ حسنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو بدعہ حسنہ کہا، اچھی بدعت کہا۔ لوگوں نے کوئی ایسا نیا کام نہیں کیا جو مجھے اس سے زیادہ پسند ہو۔ حضرت عمر نے تراویح کے بارے میں بھی بدعہ حسنہ کہا۔